المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات اس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں عبادت فرمائے. پانی مجلس کا یہ فرش رضا بچھایا خداوند مقام اپنی بارگاہ میں عبادت فرمائے. سامعین محترم، آج میرا موضوع ایک ایسی ہستی کے متعلق ہے جس کی خدمت انسان کو امام حسین سے ملتی ہے. جس کو یہ سعادت ملے اس نے اس ہستی کی خدمت کر لی، پھر اس کا اور امام حسین کا تعلق مضبوط ہو گیا. یہ ہے دعویٰ. اب دعویٰ کی دلیل دینی ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں دلیل اچھی طرح بیان کر سکتا ہوں. ایک دفعہ بلند آواز سے سلام. سامعین محترم، اللہ نے اس بھری کائنات میں ایک رشتہ بنایا ہے جس رشتے کو ہم ماں کہتے ہیں. یہ اتنا عظیم رشتہ ہے، اس پوری کائنات میں اس سے عظیم رشتہ اور کوئی نہیں ہے. ماں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا میری طرف. ماں کی خدمت یہ الگ. ماں کے پاؤں کا بوسہ لینا، ماں کی پیشانی کا بوسہ لینا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. آؤ سلطان الانبیاء کی زبانی سنتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قبل عینی بین عینی امہ کان لہ سترا من النار. فرمایا جو
کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو ماں کی پیشانی کو چومے یہ چومنا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا۔ یہ عظیم رشتہ ہے۔ بیٹے نے ماں کی پیشانی چومی اور یہ آگ اور اس کے درمیان یہ بوسہ پردہ بن جائے گا۔ صرف ایک بوسہ۔ اور پھر ایک شخص نے مدینے میں منت مانی تھی۔ منت کیا مانی؟ منت یہ مانی تھی انی نظرت ان اقبل باب الجنہ۔ بارگاہ رسالت میں آیا، توجہ ہے نا میری طرف، بارگاہ رسالت میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی ہے۔ کون سی منت مانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کا بوسہ لوں گا۔ یہ منت بھی عجیب مانی۔ صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بھائی عجیب کام کیا ہے، جنت ملے گی آخرت میں، تو دنیا میں نظر مان رہا ہے کہ میرا کام ہو گیا میں جنت کے دروازے کا بوسہ لوں گا۔ اب لے مزے، جب اتنا کہا نا بارگاہ رسالت سے آواز آئی او میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ خاموش ہوئے۔ خاموش ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کاش تیری ماں زندہ ہوتی، میں محمد تجھے حکم دیتا وَاذْهَبْ وَقَبِّلْ رِجْلَ أُمِّكَ، جا ماں کے قدم کو چوم لے، ایسے ہے جنت کے دروازے کا بوسہ لیا۔ کہا اگر ماں زندہ ہوتی میں محمد تجھے حکم دیتا ماں کے قدم کو چوم لے، اس لیے ماں کے قدم کو چومنا جنت کے دروازے کا بوسہ لینا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ماں تو ہے نہیں۔ کہا پھر ماں کی قبر معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ لم عارف قبرہا، یا رسول اللہ مجھے تو ماں کی قبر بھی معلوم نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر مجھ محمد کے سامنے بیٹھ جا، خود علی الارض، زمین پہ ایک لکیر کھینچ لے، وَاعْتَبِرْ قَبْرَ أُمِّهَا، اسے ماں کی قبر شمار کر، پاؤں والی طرف سے بوسہ لے لے، ایسے ہے جنت کے دروازے کا بوسہ لیا ہے۔ ماں کے قدم، ماں نہیں ہے تو ماں کی قبر کی بائیں کی طرف، اگر قبر بھی معلوم نہیں ہے گھر بیٹھ کے لکیر کھینچ لو، پاؤں والی طرف کا بوسہ دے دو، ایسے ہے جیسے جنت کے دروازے کا بوسہ لیا۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں ماں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، کیا میں ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ایسا کلمہ استعمال کیا،
جو عربی میں اس معنی کو ادا کرتا ہے تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو ماں کا حق ادا کر۔ فرمایا فہیہات فہیہات، تو کیا ماں کے حق کو ادا کرے گا؟ اور میرے نوجوان دوستو، اس جملے کو اپنے سینے پہ نقش کرو۔ ماں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک مٹی کا ڈھیر ہو، بارش ہو رہی ہو، مٹی کے ڈھیر میں جتنے ذرات ہیں ان ذرات کے برابر تجھے اللہ زندگی دے دے، بارش کے قطرات کے برابر اللہ تجھے زندگی دے دے، اور تو کیا کرے؟ تو ماں کے سامنے خدمت کے لیے تیار اتنا عرصہ کھڑا رہے تو تو اس ایک دن کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتا جس ایک دن ماں نے تجھے اپنے شکم سینے سے لگایا۔ ایک ماں نے تجھے اپنے شکم میں رکھا، تجھے سینے سے لگایا تھا، اس ایک دن کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر رسول اللہ کا ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، صلوات پڑھ دیجیے محمد توجہ ہے نا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول کا صحابی بارگاہ رسالت میں آیا۔ یہ صحابی مجاہد طبیعت تھا، جہاد میں شرکت کرتا تھا، غازی ہو کے آیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مسلمان مدینے سے جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس کی روح تڑپی، گھر میں ماں ضعیف، ماں کے پاس آیا، ماں مجھے جہاد پہ جانا ہے۔ ماں نے فرمایا میں بوڑھی ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ اماں مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے۔ فرمایا بیٹا میرا سہارا نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں اٹھا، اٹھ کے بعد میں رسالت میں آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تمنا امی میری ماں مجھے روک رہی ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کی رحمت نے ارشاد فرمایا او میرا صحابی یاد رکھ، تو جہاد کے لیے میدان جہاد میں جاتا، تو جنگ کرتا، تو شہید ہو جاتا، جتنا ثواب تجھے جہاد کرنے سے ملتا، اپنی ماں کی خدمت کے لیے رہ جا، ایک رات ماں کی خدمت کرے گا، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا۔ جہاد کیا ہے؟ ان الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد تو جنت کے دروازوں میں سے ایک جنت کا دروازہ۔ اور شہید کیا ہوتا ہے؟ پہلا قطرہ زمین پہ خون کا گرتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ مجاہد ہے۔ اور ماں کی خدمت کیا ہے؟ جو جہاد کرے اور ایک رات ماں کی خدمت کرے۔ ماں کی خدمت اتنا عظیم رشتہ ہے۔ اور ماں کیا ہے؟ آپ میں سے جو احباب نجف اشرف گئے ہیں خدا انہیں بار بار لے کے جائے، جو نہیں گئے خدا بند مطال امیر المومنین کے صدقے انہیں زیارات سے مشرف فرمائے۔ نجف اشرف میں ایک مجتہد ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے، نام ہے ان کا شیخ اعظم انصاری۔ یہ جو اب چہلوں پہ کربلا میں سواروں کو دیکھتے ہیں نا، پیدل کربلا جاتے ہیں، یہ پیدل کربلا جانا اسی مجتہد نے شروع کیا تھا۔
اتنا عظیم مجتہد تھا، اللہ نے اس کو قبر کی جگہ امیر المؤمنین کے حرم میں عطا کیا۔ اب جملہ سننا جو میں شاہد مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں توجہ میری طرف، یہ جملہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب شیخ اعظم انصاری مجتہد بنے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، وادی سلام میں ان کی والدہ کو دفن کیا گیا۔ یہ ماں کی قبر پہ آ کے چیخیں مار مار کے روتے تھے۔ کسی طالب علم نے عرض کیا قبلہ وقت کے مجتہد ہیں، اس طرح ماں کی قبر پہ چیخیں مار مار کے رونا اچھا نہیں لگتا۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے میں ماں کے چلے جانے پہ رو رہا ہوں؟ کہا قبلہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لِإِفْتِقَادِ نِعْمَةً عَظِیمًا، میں نے ماں نہیں، میں نے اللہ کی عظیم نعمت کو کھو دیا ہے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ ماں اللہ کی تخلیق کا کیسا شاہکار ہے۔ فرمایا وَبِهَا يَدْفَعُ اللَّهُ الْبَلَاءَ، ماں قدرت کا ایسا شاہکار ہے، اولاد پہ آتی ہوئی مصیبت کو ماں کی دعا دور کر دیتی ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ میں ذرا اس بات کو سمجھا دوں، مصیبت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مصیبت آ جاتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، پھر مصیبت آنے کے بعد دعا سے ختم ہوتی ہے۔ نہیں، ماں کی عظمت سمجھو، ماں کی دعا مصیبت آنے کے بعد مصیبت کو ختم نہیں کرتی، مصیبت نے آنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ماں کی دعا کو یہ قوت عطا کی ہے، مصیبت آئی نہیں، آنا ہوتا ہے، جس نے آنا ہوتا ہے ماں کی دعا اس کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ہے ماں۔ اور پھر ماں کیسے امام حسین سے ملاتی ہے؟ آؤ ذرا میری طرف توجہ کرنا۔ کربلا کا رہنے والا ایک نوجوان ہے، اس کا گھر کربلا سے کئی فرسخ دور تھا، اور آج بھی یہ دستور ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو جتنے لوگ کربلا کے اطراف میں ہیں، نجف میں ہیں، وہ امام حسین کی زیارت میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وجہ بھی سنتے جائیں۔ اس لیے ہر شب جمعہ جناب زہرا جنت چھوڑ کے حسین کی زیارت کو آتی ہے، اور جتنے زائر شب جمعہ کربلا ہوتے ہیں ان کو جنت کا پروانہ جناب سیدہ عطا کرتی ہے، اور ملائکہ آواز دیتے ہیں او حسین کے زباروں، یہ زیارت امان امان الی یوم القیامہ، جو شب جمعہ زیارت کی ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے امن کا باعث بن گئی۔ اور پھر یہ نوجوان کربلا سے دور رہتا ہے، اس کی کل کائنات ماں اور باپ تھے، اور پھر زمانہ گاڑیوں کا تھا نہیں، وہاں جو سفری وسائل استعمال ہوتے تھے وہ خچر یا اونٹ استعمال ہوتا تھا۔ تو اس نے چونکہ والد بھی ضعیف، والدہ بھی ضعیف، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ماں کی خدمت اولاد کو امام حسین سے ملاتی ہے۔ بس اس ضمن میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کربلا کا رہنے والا نوجوان کئی فرسخ مولا حسین کے حرم سے دور
کل کائنات ماں اور باپ اور سواری کا وسیلہ ایک خچر، اور چونکہ باپ بھی ضعیف ماں بھی ضعیف، تو اس نے ماں اور باپ کو کہا کہ اے بابا ایک شب جمعہ میں آپ کو زیارت پہ لے کے جاؤں گا، دوسری شب جمعہ اے اماں میں آپ کو زیارت پہ لے کے جایا کروں گا، اس لیے کہ میرے لیے مشکل ہے، میں دونوں کو سنبھال نہیں سکتا۔ بس ایک شب جمعہ باپ کو کربلا لے آتا اور دوسری شب جمعہ ماں کو کربلا لے آتا۔ ایک مرتبہ موسم خراب ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، اس دن باری والد کی زیارت کی تھی، اس نے اپنے والد کو خچر پہ بٹھایا، جب گھر سے نکلنا چاہتا ہے، ماں نے ضعیفی کہ اللہ نے ضعیف آواز میں کہا بیٹا اس دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ کربلا آؤں گا۔ کہا اماں انصاف اور قانون کے مطابق جو باری بابا کی ہے، کہا بیٹا باری آپ کے بابا کی ہے لیکن میں بھی ضرور آؤں گی، یہ ہے اولاد کا امتحان۔ اب یہ پریشان کھڑا ہے، کیا کروں، باپ کو لے جاؤں یا ماں کو لے جاؤں، دونوں کو سنبھال نہیں سکتا، باہر بارش ہو رہی ہے، بس سوچنے میں محو تھا، ماں کی آواز آئی بیٹا سوچ نہیں میں نے بھی کربلا آنا ہے۔ بس بیٹا تھا، وفادار تھا، آیا ماں کے سامنے گھٹنے جھکائے، ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کرایا، باپ کو خچر پہ بٹھایا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں بڑا ہی مشکل سفر طے کیا، بارش ہو رہی تھی، کبھی پھسل جاتے، تھک جاتے، بہرحال ماں کو تکلیف نہیں آنے دی، نہ باپ کو تکلیف آنے دی۔ سفر کرتے کرتے باپ کو وضو کرا کے مولا حسین کے حرم میں لائے، ماں کو وضو کرایا، ماں کو مولا حسین کے حرم میں لائے، ماں نے بھی زیارت کر لی، باپ نے بھی زیارت کر لی۔ اب میرے نوجوانوں توجہ میری طرف، اب باری زیارت کی تھی اس کی، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد امام حسین کی زری کے سامنے آیا اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام کا کرنا تھا، مولا حسین زری سے باہر آئے، اس کے چہرے کے سامنے مسکرائے اور فرمایا او میرا ظاہر تجھ پہ حسین کا بھی سلام۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ اور پھر مولا حسین نے ایک جملہ فرمایا ماں کو اتنی عقیدت سے میرے حرم میں لایا ہے، اب سن باقی ظاہر مجھے سلام کریں گے، مگر تو جب بھی آئے گا میں زری سے نکل کے تجھے زیارت بھی کراؤں گا، تیرے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یہ ہے ماں کی خدمت، جس کو یہ سعادت مل جائے وہ ماں کی خدمت کر سکے۔ یقین جانیے اگر امام حسین زیارت کرا سکتے ہیں، آپ نے ماں کی خدمت کی، آپ کو زمانے کی حجت ملنے آئے گی، اس لیے کہ ماں کا رشتہ عظیم ہے۔ اور پھر ماں جتنی عظیم ہوتی ہے اولاد بھی اتنی عظیم ہوتی ہے۔ ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس جیسا، اور ماں علیہ ہو تو بیٹا مسلم بن عقیل جیسا۔ اللہ اکبر۔
عزیزو عزادارو، علماء نے ایک جملہ فرمایا ہے، کہا جیسے علم کا شہر رسول اللہ، اس کا دروازہ علی، مصائب کا شہر حسین ہے، اس کا دروازہ مسلم بن عقیل ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم وہ شہید ہے جس نے حسین کے فقط اپنی جان اور اپنے بیٹے نہیں، انہوں نے حسین پہ اپنی بیٹی بھی قربان کی ہے۔ عزادارو، جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے، نام ہے عاتقہ۔ بعض نے حمیدہ لکھا ہے، جب شام غریباں کو ملعون لوٹنے کے لیے خیام میں آئے تھے نا عزادارو، مسلم کی بیٹی خیام سے باہر نکلی تھی، گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا۔ عزادارو، بیٹی تھی، چھوٹی تھی، گھوڑوں کے سنگوں کے نیچے ایسے پامال ہوئی جیسے حسن کا یتیم قاسم پامال ہوا۔ اور جب شام غریبہ کا وقت آیا تھا نا عزادارو، جناب زینب نے عاتقہ کے ٹکڑوں کو جمع کیا تھا، ایک مرتبہ حسین کی طرف منہ کر کے کہا تھا، حسین آتے، تو نے قاسم کے ٹکڑے چنے تھے، میں عاتقہ کے ٹکڑے چن رہی ہوں۔ اور پھر جناب عقیل کے 10 بیٹے شہید ہوئے کربلا، اور 10 بیٹے امیر المؤمنین کے شہید ہوئے۔ جتنی قربانی امیر المؤمنین کے بیٹوں نے دی، اتنی قربانی عقیل کے بیٹوں نے دی۔ بس عزادارو، مولا حسین نے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں مسلم کو بھیجا، کہا کوفہ والوں، میں اپنا بھائی بھیج رہا ہوں۔ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد زمانے نے کروٹ بدلی۔ جو ہزاروں لوگ بیعت کر چکے تھے، ایک دن ایسا آیا جب مسجد کوفہ میں مسلم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی، پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور روایت یہاں تک کہتی ہے کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا۔ کبھی اس گلی میں سرگرداں، کبھی اس گلی میں مسلم۔ اچانک ایک دروازے پہ آئے، ایک ضعیفہ نام طوا، کبھی گھر سے باہر آتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ جب ایک مرتبہ باہر آئی نا، کہنے لگی اجنبی، یوں دروازوں پہ کھڑا ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ کہا کیوں کھڑا ہے؟ کہا میں بہت پیاسا ہوں۔ یہ ضعیفہ پانی لے کے آئی، جناب مسلم نے پانی پیا۔ پھر جب باہر آئی نا، پھر کہا اجنبی کیوں کھڑا ہے، گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم نے آہستہ سے کہا میں غریب الوطن ہوں، گھر تو وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو۔ عزادارو، اتنا سننا تھا تو وہ تڑپ کے کہنے لگی حسین کا صغیر ہے؟ کہا ہاں حسین کا صغیر ہوں۔ عزادارو، اتنا سننا تھا تو وہ گھر لے آئی، حجرہ جناب مسلم کو دیا، جناب مسلم کے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ جناب مسلم نے فرمایا نہیں، میرے لیے مصلی لے آؤ، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ساری رات مسلم عبادت کرتے رہے، صبح کی نماز پڑھی۔ جب نماز تمام کی، عزادارو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آئی۔ عزادارو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کا آنا تھا۔ جناب مسلم تلوار لے کے طوا کے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں۔
तौवा ने कहा मौला कहाँ जाते हैं? कहा दुश्मन के घोड़े पहुंच चुके हैं, मैं जिहाद करने जा रहा हूँ। कहा मौला मेरे घर में रहें, दिफा आसान होगा। चूंकि थे हाशमी गैरत थी। कहा तौवा मैं पसंद नहीं करता ना महरमों का हजूम तेरे घर में हो जाए। मैं पसंद नहीं करता ना महरम तेरे घर में आ जाए। मैं कहूँगा मौला मुस्लिम यही कूफा होगा, कूफा का बाजार होगा। अली की बेटी के हाथ पस्से गर्दन बंधे हुए होंगे, सर पे चादर नहीं होगी। मौला उस वक्त हाशमी गैरत कैसे बर्दाश्त करेगी? बस अज़ादारो जनाब मुस्लिम जब दरवाजे से निकलने लगे ना, तौवा को एक बात की। कहा तौवा एक वसीयत करता हूँ, मेरी वसीयत को पूरा करना। कुछ अरसे बाद कूफा में काफिला आएगा, उस काफिले में मेरी बेटी होगी। जब मेरी बेटी को देखना, एक मर्तबा मेरी बेटी को गोद में लेके उससे कहना बाबा मुस्लिम सलाम कह रहा था। बस अज़ादारों इस वसीयत को सुना, जनाब मुस्लिम ने जंग करना शुरू की। अज़ादारों जनाब मुस्लिम ने कितनी जंग की? रिवायत कहती है सुबह की नमाज से लेके असर तक अकेला मुस्लिम जंग करता रहा। करबला में भी जंग हुई है ना, सुबह की नमाज से लेके असर तक, मगर हुसैन के साथ अब्बास था, हुसैन के साथ अली अकबर था, हुसैन के साथ कासिम था। अकेला मुस्लिम लड़ता रहा। अज़ादारों जब प्यास लगी, जख्मों से निढाल हो गए, एक घर की दीवार का सहारा लिया। अभी मुस्लिम बैठे ही थे, अज़ादारों दो पत्थर आए। एक पत्थर मुस्लिम के चेहरे पे, दूसरा पत्थर मुस्लिम की पेशानी पे। अभी मुस्लिम संभले नहीं थे। छत पे खड़ी थी एक औरत, उसके हाथ में चक्की का पाट था। अज़ादारों मुझे मुआफ करना, उसने छत पे चक्की का पाट फेंका, जनाब मुस्लिम के सर पे आया। एक मर्तबा पुकारा आका हुसैन, तेरा सबील तनहा रह गया है। बस अज़ादारों जनाब मुस्लिम ने लड़ना शुरू किया। अब मुस्लिम को शिकस्त नहीं दे सकते थे, धोखा दिया। एक गड्ढा खोदा, उस पे खजूर के पत्ते रखे और पीछे हटना शुरू किया। बस अज़ादारों जनाब मुस्लिम लड़ते आ रहे हैं, अचानक जनाब मुस्लिम गड्ढे में गिर गए। अज़ादारों गड्ढे में गिरना था, अब मंजर अजीब हो गया। लंबे लंबे नेज़े वाले कुछ मलाईन आगे बढ़े, कोई मुस्लिम को दाएं तरफ से मारता है, कोई मुस्लिम को बाएं तरफ से मारता है। अज़ादारों मुस्लिम की कैफियत क्या है? अब ताकत खत्म हुई, अब मुसलमानों ने लूटना शुरू किया। कोई मुस्लिम का इमामा लूटता है, कोई मुस्लिम की सिरहा लूटता है, कोई मुस्लिम का घोड़ा लूटता है, कोई मुस्लिम की नालैन लूटता है। बस अज़ादारों बड़ी मुश्किल से जनाब मुस्लिम को निकाला गया। ये जनाब मुस्लिम को चलाना चाहते हैं। रिवायत कहती है इतना जख्मी था, चलने की ताकत नहीं थी। अब मेरे बंदे हाथ देख लो, मैंने नजफ अशरफ में ये जुमले पढ़े हैं। किताबें कहती हैं अब मुस्लिम को कैसे ले गए? मुक़य्यदन बियदैहि वरिजलैहि बिलहिबाल। इन्होंने पहले मुस्लिम के हाथों को बांधा, फिर मुस्लिम के पाँव को बांधा। अब क्या किया? वसारू यसहबून अला वजहिही। अब कूफा की सरजमीन थी, मुस्लिम का चेहरा था, कभी दायां रुखसार जमीन पे हो, कभी बायां रुखसार जमीन पे। अज़ादारों इस हाल में मुस्लिम को दरबार ले जाया गया। जब दरबार के दरवाजे पे पहुंचे, अज़ादारों मुझे मुआफ करना, जो
मुस्लिम प्यासे थे, पानी मांगा। अज़ादारों जब पानी का गिलास लिया ना, चेहरे का खून गिलास में आ गिरा। मुस्लिम ने फेंक दिया, फिर पानी मंगवाया, फिर दांत पानी में गिर गए। मुस्लिम ने फेंक दिया। अज़ादारों जब 3 मरतबा पानी में खून मिला ना, अब मक्का की तरफ मुंह करके कहते हैं ज़हरा का बेटा, ज़हरा को गवाह बना के कह रहा हूँ, प्यासा दुनिया से जा रहा हूँ। आका मैंने पानी नहीं पिया। बस अज़ादारों जनाब मुस्लिम ने रोना शुरू किया। किसी ने कहा मुस्लिम लड़ना था तो फिर रोते क्यों हो? कहा मैं अपने लिए नहीं रो रहा। किसके लिए रो रहा है? कहा अब की लिल हुसैन वलिया लिल हुसैन, और मैं तो हुसैन के लिए रो रहा हूँ, और मैं तो ज़ैनब के लिए रो रहा हूँ। हुसैन अकेला नहीं आ रहा, मैंने खत लिख दिया है, हुसैन के साथ तो ज़ैनब आ रही है, हुसैन के साथ तो सकीना आ रही है। बस अज़ादारों जनाब मुस्लिम जब दरबार में आए ना, किसी ने कहा अमीर को सलाम करो। अज़ादारों अकील के बेटे का जुमला सुनना, फरमाया माली अमीरों से वाला हुसैन, मेरा अमीर तो फकत हुसैन है। बस अज़ादारों आपको इंतजार नहीं करवाता, हाथ भी बंधे हुए, पाँव भी बंधे हुए। दारुल इमारा इतना ऊंचा था, पूरा कूफा नजर आता था। अब सिपाही दारुल इमारा की छत पे कैसे ले गए, मुझे मुआफ करना। अंदाज ऐसा था, कभी एक सीढ़ी पे रुखसार लगता था और कभी दूसरी सीढ़ी पे रुखसार लगता था। अज़ादारों इस हाल में दारुल इमारा की छत पे पहुंचे, मक्का की तरफ रुख करके एक मर्तबा फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अज़ादारों इतना कहना था, मंज़िल शौक़ पे मौला हुसैन की आवाज आई अलैका सलाम या अखी। मौला अब्बास साहब थे, दाएं देखा बाएं देखा, कहा आका हुसैन नजर तो कोई नहीं आ रहा, किसे सलाम का जवाब दे रहे हैं? अब्बास मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। अज़ादारों जब अब्बास ने मंजर देखा, जिलाद के हाथ में तलवार थी, मुस्लिम का सर था। अज़ादारों ये वो मौका है जिस मौका पे अब्बास ने सर पे मातम किया। कहा मौला तुझे मां ज़हरा का वास्ता, मुझे कूफा पहुंचा, क्यों अब्बास क्या करना है? कहा मौला दारुल इमारा की छत ऊंची है, नीचे जाऊंगा मुस्लिम का सर संभालूंगा। कहा अब्बास अब जरा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान दे। अज़ादारों एक मस्तूर है, कमर झुकी हुई है, कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है, कहती है आओ मेरे हुसैन का ज़मीन, और मैं बकिया छोड़ के और तेरा सर लेने आई हूँ। अज़ादारों इतना सुनना था, अब्बास ने हाथ बांधे, कहा मौला मुझे बता तो सही मस्तूर कौन है? कहा अब्बास मेरी मां ज़हरा है, और मुस्लिम का सर गोद में लेने आई है। बस अज़ादारों मुस्लिम जमीन पे आए। अज़ादारों अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरे सामने सरदार बैठे हो, सैयद बैठे हो, शरीफ बैठे हो, तुम्हारे इलाके में कोई अजनबी मर जाए, अब क्या करोगे? कोई चारपाई लेके आ जाएगा, कोई चादर लेके आएगा, कोई लाश को उठा के चारपाई पे रखेगा, कोई रो रहा होगा। अज़ादारों बस हुसैन के सफीर की अपनी किस्मत, एक मर्तबा आवाज आई रस्सियों को लाया जाए। अज़ादारों रस्सियों को लाया गया, मुस्लिम के पांव से बांधा गया। अज़ादारों 3 दिन तक कभी कूफा के उस बाजार और कभी कूफा के उस बाजार, कभी बच्चे झोलियों में पत्थर ले लेते, कभी मुस्लिम को मारते, कभी
نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. عزادارو بچی سمجھدار تھی. ایک مرتبہ فرماتی ہیں ماموں مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں. ماموں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے میرا بابا شہید ہو گیا. ہاں میری بیٹی میں تیرا بابا ہوں. سجاد بھائی ہے, سکینہ بہن ہے. عزادارو فرمایا بہن زینب میں نے تجھے یمنی در دیے تھے نا, ذرا میرے پاس لے کے آؤ. عزادارو جناب زینب یمنی در لے آئی. حسین نے اپنے ہاتھوں سے مسلم کی بیٹی کو پہنائے. عزادارو ساتھ کھڑی تھی حسین کی بیٹی سکینہ. سکینہ دیکھ رہی تھی جب کوئی شہید ہوتا ہے